میری دل سے یہ خواہش ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں سر انتہائی دیانتداری سے میں چاہتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں. سمجھ آ گئی؟ مطلب استعفیٰ واپس لے لیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہایت. لیکن مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں نے آج کا پروگرام کرنے سے پہلے آپ کی بھی مدد میری شامل حال رہی. ہم دونوں نے خوزدار ورڈ وہاں کے لوگوں سے بات کی ہے نا، جتنے ممکن ہم جا سکتے تھے کہیں گراس روٹس لیول کے اوپر ہم نے ان سے رابطہ کیا. یہاں اسلام آباد میں بیٹھے وہاں لوکل لوگوں سے بھی ہم نے کی. فائن. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ لوگ آج کل ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے کتنے محتاط ہوتے ہیں. لیٹس فیس ٹھیک ہے نا بات. اب وہاں پہ جو ریئیکشن آیا ہے وہاں پہ ان کو بے تحاشا پذیرائی ہوئی ہے اس فیصلے کی. وہ لوگ بھی جو کہ ان کے مقامی سطح پر مخالف تھے، ان کے حلقے میں ان کے حلقے میں انہوں نے بھی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی اس میں سب سے اہم بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جب واقعات ہو رہے تھے تو انہی دنوں میں ضلع خوزدار ہی کے 4 نوجوان جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور بعد ازاں ان کی لاشیں وثق شدہ ملے. تو ان کا ذکر ان کا چونکہ انہوں نے ذکر کیا تھا، مگر ان کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ کافی ضدی آدمی ہیں. سردار عطا اللہ مینگل اللہ بخشے انہیں، جن کا آپ نے ذکر بھی پرسوں کیا، وہ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے بعد کافی عرصے کے لیے لندن چلے گئے تھے. وہاں انہوں نے کچھ عرصہ کانفیڈریشن وغیرہ بنانے کی باتیں بھی کی بجائے فیڈریشن کے. ممتاز بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ کے ساتھ مل کے. اس کے بعد لیکن جب وہ وطن لوٹے تو وہ بالکل گوشہ نشیں ہو گئے تھے. میں نے بطور صحافی کبھی بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کبھی کسی چیز کے لیے میں نے کوئی لابنگ نہیں کی، یعنی کہ آئیڈیا تھرو کیا لیکن اس کو پرسو نہیں کیا. ایک واحد آئیڈیا تھا جب 2013 میں حکومت تبدیل ہوئی تو میری بڑی خواہش تھی کہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو پاکستان کا صدر بننے کے لیے رضامند کیا جائے. رضامند کیا جائے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس بات کو نواز شریف صاحب کے حلقوں تک یہ بات گئی اور میاں صاحب نے عطا اللہ مینگل صاحب سے رابطہ کیا. اور لیکن عطا اللہ مینگل صاحب میاں نواز شریف صاحب نے جی ہاں اور عطا اللہ مینگل صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم ہونا بے معنی ہے، اختیار کہیں اور ہے. یہ ان کا یعنی ریکارڈ کی بات. یہ 2013 میں انہوں نے کہا، یہ یعنی ریکارڈ کی بات ہے. انہوں نے کہا بہت شکریہ. پھر میں نے اپنے شو میں بھی لیا اور انہوں نے یہی باتیں زیادہ تفصیل کے ساتھ میرے ساتھ بیان کی. ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نوجوان بیوہ جو ہے وہ بیچاری اپنے پیٹ سے تو ریکنسائل کرنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن محلے دے اونترے منڈے نہیں رہنے دیتے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک خاص مخلوق نازل ہو چکی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ یوتھ بلج کے نمائندے ہیں، ان کے ذہن بڑے تازہ ہیں، بہت فریش ہیں. اور بخدا اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں نا تو میں انہیں کہوں کہ یار یہ بلوچستان کا نقشہ اس پہ شہروں کے نام نہیں ہے، مجھے 3 کام کر دو. مجھے ڈاٹس لگا دو کہ قلات کہاں ہے، مستونگ کہاں ہے اور تربت کہاں ہے. یہ ورڈ کس کی تحصیل ہے بخدا نہیں بتا پائے. اب وہ باقاعدہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے تئیں یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ لڑے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ کوئی اب ان کا والی وارث نہیں ہے. وہ جنہوں نے ابلاغی جنگ بنائی تھی وہ خود آج کل یہ کہ مشکل میں ہے. بہرحال اور کہا جی یہ سب ایسے ڈرامہ لگا رہے ہیں اختر مینگل. انہوں نے دیکھا یہ ان کی دکان چل رہی تھی وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور وہ کیس تو جو ہے وہ چک لیا ڈاکٹر مہرنگ نے. ان کے پلے کچھ نہیں رہا. اب یہ اٹینشن اپنی سیکھ کرنے کے لیے یہ باقاعدہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے. سر اب آپ مجھے بتائیے، میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ان کے پاس گئی ہے
نہایت خلوص سے گئی ہے. حکومت بھی نہایت خلوص سے گئی ہے. اچھا، اور خالی حکومت نہیں گئی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگ باریکیوں میں غور نہیں کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جیکب آباد کے بلوچ اعزاز جھاکرانی کو بھیجا ہے اسی وفد میں، جو یعنی کہ یہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تھے. بابو مسلم لیگ نون کا وفد نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے. فائن، صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں بھی ایک بلوچ کو بھیجا گیا ہے کہ یار جاؤ جا کے مناؤ. ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی کہ جی حکومت کا مسئلہ ہمارا تو چیف منسٹر ہے وہاں پہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ تو مان رہی ہے نا حکومت. میرا تو یہ بنیادی سوال ہے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بلوچستان پہ جو بھی خطاب کرنا چاہیں گے کھل کے کریے، آپ کھل کے کریے. تو پھر یہی کل مطالبہ. عدنان، تم نے جو مجھے برا بھلا کہنا ہے، بسم اللہ. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں، کبھی بھی کہیں بھی، صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com